خضوع یعنی شوق اور خشوع یعنی خوف کا مفہوم سمجھا دیں اور رہنمائی فرما دیں کہ ان دونوں میں توازن کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کی کہ اگر اللہ کے فضل سے کوئی شخص دنیا میں سب سے پہلے فائدہ پائے گا تو وہ میں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا وہ میں ہوں گا، اور اپنے اعمال کی وجہ سے اگر اللہ کے ہاں جکڑا جائے گا تو وہ بھی پہلا شخص میں ہی ہوں گا۔ تو امید بھی آ گئی اور خوف بھی آ گیا۔ یہ خشوع و خضوع بیم و رجا سے جڑا ہوا ہے، اللہ سے ہی ڈرنا اور اللہ سے ہی امید رکھنا۔ یہ واحد پرسنالٹی ہے پروردگار عالم، جو پکڑتا بھی ہے جو چھوڑتا بھی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ ہو، اس کے لیے دو باتیں اللہ کے حبیب نے بتائیں کہ تو نماز اس طرح ادا کر کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے، یہ خضوع ہے، ورنہ یہ سمجھ لے کہ وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے، یہ خشوع ہے۔ اس کو پریکٹس کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ ادب سے پڑھ رہے ہیں، سکون سے پڑھ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے کسی کو دکھ تو نہیں پہنچا، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، کسی کو آزار تو نہیں پہنچا، آئے رات تک کہ آپ نے کوئی کسی کا بگاڑ تو نہیں کیا۔ جب آپ اپنی مانیٹرنگ شروع کریں گے پھر خشوع و خضوع دونوں آپ کو نصیب ہو جائیں گے۔ آپ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے، صرف اپنے بارے میں۔ کسی دوسرے کے اعمال کا آپ سے رائی کے دانے جتنا بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے حضور آپ نے کھڑا ہونا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی تنہا تھے، اللہ کے حضور بھی آپ تنہا ہیں، کتنی بڑی جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوں، حاضر آپ ہیں اس کے سامنے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، برابر والے کو آپ کی آواز جاتی ہے؟ نہیں جاتی، کانا پھوسی کرتے ہیں، کیونکہ یہ انڈیویجول کا معاملہ ہے، اس لیے کانا پھوسی ہے۔ تو اس کو آپ ذہن میں یہ پختہ کر لیں، کوشش یہ کریں کہ میں نے رب کا دیدار کرنا ہے، میں نے اللہ کو دیکھنا ہے، ورنہ وہ تو آپ کو دیکھتا ہی ہے۔ اگر یہ احساس آپ کو ہو جائے کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے تو آپ کی نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے رویے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اس کا طریقہ، مگر اس کے لیے آپ کو کاوش کرنی پڑے گی۔ کیا؟ قرآن کو آپ سیکھیں، ایسی آیات جن میں آپ سے جواب دہی کا ذکر ہے ان کو کثرت سے پڑھیں، دیکھیں اللہ آپ کے معاملے میں کیا کرنا چاہتا ہے، دیگر اقواموں کے ساتھ کیا کیا، دیگر لوگوں کے ساتھ کیا کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہو جائیں۔ اسراف، بے حیائی، شرک، بدعت، ان سے بچیں، تو پھر آپ کی نماز میں خشوع و خضوع شامل ہو جائے گا۔ اگر آپ کی کمائی حرام کی ہے تو پختہ بات ہے میرے آقا کی، اگر تیرے گلے میں حرام کی قمید ہے اور تیرے پیٹ میں حرام کا نوالا ہے تو اللہ کو تیرے روزے نماز سے کیا لینا دینا؟ طے کر دیا، پھر خشوع خضوع نصیب نہیں ہوگا، حرام والے کو نصیب نہیں ہو سکتا، دوسروں کے ساتھ فوش کلامی کرنے والے کو نصیب نہیں ہو سکتا، کسی کی عزت اور مال لوٹنے والے کو نصیب نہیں ہو سکتا۔